السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل۔ آج میں بات کروں گا، اگر آپ جارجیا میں پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ MBBS ہو، IT ہو، بیچلر کا کوئی بھی کورس ہو، بزنس ایڈمنسٹریشن ہو، کمپیوٹر سائنس ہو، ایون کہ آپ ماسٹر کر سکتے ہیں اور PhD لیول تک کی ڈگریز یہاں پہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، اس میں MBBS ہے، BDS ہے، نرسنگ ہے، وہ بات کی بات ہے کہ آپ کیا سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میں پروسیجر آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، ایڈمیشن پروسیس، فی کا آپ نے یونیورسٹی کیسے سلیکٹ کرنی ہے، اینڈ لاسٹ پروسیس از اے ویزا پروسیس، اوکے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ آف آل آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ آپ کے پاس 2 ڈگریز ہونی چاہیے، O لیولز اینڈ A لیولز، ٹھیک ہے۔ میٹرک اینڈ FSC اگر آپ نے بیچلر میں اپلائی کرنا ہے، یا پھر MBBS میں، نرسنگ میں، BDS میں، کسی میں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے، کسی بھی کورس میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس کم از کم 2 ڈگریاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا تو میں مکمل کر چکا ہوں۔ اپلائنگ پروسیس، اپلیکیشن پروسیس، اس کے لیے آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی انگلش پروفیشنسی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی انگلش جو ٹیسٹ ہوتے ہیں آئٹس وغیرہ یا اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو صرف اپنی ڈگریاں دونوں، میٹرک، FSC اور پاسپورٹ چاہیے اپلائی کرنے کے لیے۔ دین جب یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ کر لے گی، ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ کا جو منسٹری آرڈر ہے، یعنی یونیورسٹی جب ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو یہاں کی منسٹری آف ایجوکیشن وہ ایکسیپٹ کرے گی۔ اس کے بعد آپ کو ایک منسٹری آرڈر دیا جائے گا، یعنی انویٹیشن دیا جائے گا کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ جب وہ آپ کو اجازت نامہ مل جاتا ہے، دین آپ نے فی اپلائی کرنی ہوتی ہے یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ بینک میں بھی جا کے پے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اکاؤنٹ سے بھی جا کے پے کر سکتے ہیں، یا انٹرنیشنل ٹرانزیکشن بھی کروا سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹ سے، اپنے نام کے بینک اکاؤنٹ سے پے کریں، تاکہ یونیورسٹی کو پتہ ہو کہ بچہ سیریس ہے، بچے نے واقعی ہی سیمیسٹر کی فیس جو ہے وہ پے کی ہے۔ جب آپ فی پے کر لیتے ہیں، اینڈ دا نیکسٹ پروسیس از اے ویزا پروسیس۔ فی پے کرنے کے بعد بینک آپ کو ایک ریسیپٹ دیتا ہے، وہ ریسیپٹ آپ نے اپنے کنسلٹنٹ کو یا اپنے یونیورسٹی کو میل کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہ ریکٹر آرڈر یا جو بھی ڈاکومنٹ فردر ویزا کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی جو ایکسٹرا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں ویزا کے لیے، وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ دین آپ کا ویزا اپلائی ہوتا ہے۔ ویزا تقریباً آپ کا 2 سے 3-4 ویک میں ایزیلی آ جاتا ہے، یعنی ود ان 1 منتھ آپ کا ویزا آ جاتا ہے۔ اگر کوئی ریجیکشن آتی بھی ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ ریجیکشن آتی ہے تو وہ کسی وجہ سے آ رہی ہے، کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے، کوئی چیز مسنگ ہے، نام میں کوئی غلطی ہے، یا اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی فی جو ہے یونیورسٹی سے کہہ کے ریفنڈ کروا سکتے ہیں۔ جس اکاؤنٹ سے یا جس بینک سے آپ نے فی بھیجی ہوگی، اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ ویزا ریجیکشن لیٹر اور ای میل کر سکتے ہیں یونیورسٹی کو۔ یونیورسٹی آپ کو اسی وقت آپ کا بینک اکاؤنٹ میں یا جہاں سے آپ نے پے کی ہے وہاں پہ آپ کو فی واپس بھیج دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں بات کروں گا MBBS کرنا چاہیے، BDS کرنا چاہیے، نرسنگ کرنی چاہیے۔ جو آپ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کی مینٹل ہیلتھ یا آپ کی جو پریفرنس ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو بچہ باہر آ رہا ہوتا ہے، اب فار ایگزامپل یہ کنٹری ہے، تو اب بچہ ایک باہر آ رہا ہے تو اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ تو اپنا فیوچر جو ہے وہ دیکھ کے سلیکٹ کریں، اچھی طرح سلیکٹ کریں، کیونکہ دنیا آپ کے لیے۔ اور اگر آپ جارجیا میں پڑھنا چاہتے ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، وہاں پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈمیشن پروسیس کروا سکتے ہیں اور ویزا بھی پروسیس کروا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔